عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے لیے، کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک ڈگری رکھی ہے جس کو مومن کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف اوصاف بیان کیے ہیں کہ جن کو اپنانے والا، جن پر عمل کرنے والا بندہ جو ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی چیز اس کا اعلیٰ معیار کا کہہ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کی، بہت اعلیٰ معیار کی چیز ہے، بلکہ اس چیز کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں چیز جو ہے بہت اعلیٰ معیار کی چیز ہے۔ اسی طرح مثلا کہ کوئی بندہ بدکار ہو، اپنا نام جو ہے وہ عابد رکھ دے۔ عابد کا کیا معنی؟ عبادت کرنے والا۔ تو اپنا نام رکھنے سے وہ عبادت کرنے والا نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کا عمل جو ہے وہ فیصلہ کرے گا وہ بندہ عابد نہیں ہے بلکہ بدکار ہے۔ اسی لیے اپنا نام محض مومن رکھنے سے انسان جو ہے وہ مومن کے درجے کو نہیں پہنچ جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنین کے مختلف اوصاف بیان کیے ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے والا، ان اوصاف کو اپنانے والا بندہ جو ہے وہ مومن کہلائے گا، نہ کہ ایسا بندہ جو اپنا نام تو مومن رکھے لیکن اس کا عمل جو ہے وہ منافقین والا ہو، کافروں والا ہو۔ بلکہ نام کوئی بھی ہو اس بندے کا، لیکن جو مومنین کے اوصاف کو اپنانے والا ہے اس بندے کو مومن کہا جائے۔
اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مومنین کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ سچا مسلمان، حقیقی مسلمان جو ہے وہ مومن ہی ہے۔ منافقین جو ہے ان کو بھی مسلمان ہی کہا جاتا ہے، لیکن جو حقیقت میں اسلام کو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے، اس پر عمل پیرا کرنے والا ہوتا ہے، اس بندے کو مومن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنین کے مختلف اوصاف بیان کیے ہیں کہ جو جتنا ان اوصاف کو اپنائے گا وہ اتنا ہی بڑا مومن بنتا جائے گا۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے مومنین کے کچھ اوصاف بیان کیے کہ جن میں سے پہلا وصف ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ مومن وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو ان کے مشاہدے میں، ان کے علم میں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بتلائی ہیں، اگرچہ اس بندے کے علم میں نہ ہو، وہ بندہ جو ہے ان کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی چیزوں پر ایمان لانا یہ مومنوں کا ایک وصف ہے، یعنی کہ جن چیزوں کو دیکھا ہی نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے تو آمنا، ہم ایمان لے کر آگے۔ مثلا کسی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، بعض لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں ملحدین کہ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے جس چیز کو دیکھا ہی نہیں، ہم اس کا اقرار کس طرح کر لیں۔ لیکن جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات اور صفات کے ساتھ اکیلا ہی مالک ہے، اس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، ایسے لوگوں کو مومن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم میں سے کسی نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اس کو ایمان بالغیب کہا جائے۔ ہم نے بذات خود تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیمات نہیں لی، لیکن ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور اس کی بنیادی تعلیمات اور دیگر جتنے بھی احکامات ہیں سب پر ہم ایمان لے کر آئے۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ تو یہ پہلا وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ مومن وہ شخص ہے جو غیب کی چیزوں پر، جن چیزوں کو اس نے دیکھا نہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول نے وہ بتلائی ہیں، وہ ان چیزوں پر ایمان لے آتا ہے۔ آمنا، بلا جھجک، اس کے اندر کوئی شرم نہیں ہوتی، اس نے دیکھی نہیں ہے، انکار نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتلائی، ہمیں ایمان لے آئے۔ مثلا قیامت ہے، ابھی تک قیامت آئی نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی نشانیاں بتلائی، قیامت کے دن سے ڈرایا، قرآن مجید کے اندر قیامت کا ذکر آیا، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے کہ ایک ایسا دن بھی آئے گا جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ سورۃ القیامہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو ان چیزوں پر ایمان لے کر آنا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ مثلا امام مہدی، ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ امام مہدی جو ہیں وہ قرب قیامت کے نزدیک جو ہیں آئیں گے، ہمارا اس چیز پر ایمان ہے۔ لیکن بعض مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس نظریے کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ مہدی کو کسی نے دیکھا ہے، نہ اس نے کبھی آنا ہے۔ مسلمان بھی کئی ایسے فرقے موجود ہیں مسلمانوں کے جو مہدی کے نظریے کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو لوگ مومنین ہیں ان کا یہ وصف ہے کہ وہ غیب کی چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ کیوں لے کر آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو صدیق کا لقب کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اسلام کی ہر بات کی تصدیق کرتے، دیکھی نہیں ہے انہوں نے
لیکن تصدیق کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو صدیق کا لقب دے دیا گیا۔ اسی طرح معراج کا واقعہ تھا، جب ان سے جا کر کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رات میں اتنا دور کا سفر کر کے واپس بھی آ گیا، کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ کہا نہیں۔ لیکن جب ان سے کہا گیا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو کیا تم مان لو گے؟ کہا کہ ہاں، اگر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو میں اس بات پر ایمان لیا۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا، کیونکہ یہ مومنین کا ایک خاص وصف ہے کہ جن چیزوں کو انہوں نے نہیں دیکھا، ان کے مشاہدے میں نہ آئی ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے وہ چیزیں ہمیں بتلا دی تو وہ ان چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومنین کا پہلا وصف کہ غیب کی چیزوں پر ایمان لے آنا۔ دوسرا وصف وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ مومن لوگ جو ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نمازیں فرض کی ہیں ان کو بھی قائم کرتے ہیں، اور نوافل نمازیں، سنتیں جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کو بھی ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں۔ بعض طبقے مسلمانوں میں ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں نماز کا مطلب یہ نماز نہیں ہے جو ہم مسجدوں کے اندر ادا کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، اچھی چیزوں کی طرف رہنمائی کرنا، یہ نماز ہے۔ تو مسلمانوں میں ایسے طبقے بھی موجود ہیں کہ جو نماز کا بھی انکار کرتے ہیں، نماز کے طریقے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ لیکن اسلام میں مومن ان لوگوں کو ہی کہا جائے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرتے ہیں، ایسے لوگ مومن ہوتے ہیں۔ نہ انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن پھر بھی غیب پر ایمان لاتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، ہمیں فلاں طریقہ جو ہے نماز کا بتلایا ہے، اس طریقے سے نماز کو ادا کرنا یہ مومنین کا وصف ہے، تو وہ اس طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جس بندے نے کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے 5 وقت مسجد کے اندر آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اپنا کاروبار چھوڑتا ہے، اپنے دنیاوی معاملات چھوڑتا ہے، کس ذات کے لیے آتا ہے؟ جس ذات کو اس نے دیکھا بھی نہیں، لیکن ایمان ہے اس کا اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، وہ مسجد کے اندر آتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے وصف نہیں ہے کہ جن کو 2-4 منٹوں کے اندر بیان کر دیا جائے تو بس ہم نے ان کو اپنا لیا یا سن لیا، ہم مومن بن گئے، بلکہ نہیں۔ سننے میں تو یہ 2-4 منٹوں کے وقت میں ہی سنے جاتے ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر بندہ ان کے اوپر عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ لوگ جو اسلام کے اندر مومن کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مومن کی ڈگری کے اوپر وہ فائز ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں ان اوصاف کو اپناتے ہیں۔ تابعین، تبع تابعین میں سے بہت سارے ہمارے اسلاف میں سے ایسے موجود ہیں کہ جن کے واقعات جو ہیں تاریخ کے اندر رونما ہوئے، واقع ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ، ان کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رات کو قیام کیا کرتے تھے، لیکن جب پتہ چلتا کہ کوئی آ رہا ہے یا کوئی دیکھ لے گا تو آپ اس وقت سو جایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ بندہ تو سویا ہی رہتا ہے۔ بظاہر تو بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن ان کی نمازیں جو ہیں لوگوں سے چھپی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ بندہ جو ہے اپنے فرش کے اوپر، اپنے بستر کے اوپر سویا ہی رہتا ہے، نماز ہی نہیں کبھی پڑھتا۔ رات کو چکر لگانے والے جب بھی آتے تو آپ سو جایا کرتے تھے، لیکن جب جاتے تو رات کو قیام کیا کرتے تھے۔ تو یہ مومنین کا ایک وصف ہے کہ جو دن رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، ایسی ذات کے لیے کہ جس کو کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں، لیکن ان کا ایمان جو ہے وہ اس قدر بڑھ گیا ہے
کہ وہ دن رات جو ہے سجدے کے اندر پڑے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اتنا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر جو ہیں ان کے اوپر نشانات واضح ہو جایا کرتے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے تو پچھلے اور بعد کے سب گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ کیا فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو یہ دوسرا وصف مومنین کا ہے، نماز کو قائم کرنا، چاہے فرضی نماز ہو، نفلی نماز ہو، دن رات جو ہے ان کو ادا کرنا، ان کو قائم کرنا جو ہے یہ مومنین کا وصف ہے۔ اسی طرح تیسرا وصف کہ جو مومنین کا اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر بیان کیا، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، کہ اللہ کی راہ کے اندر جو انسان دنیا کے اندر محنت مزدوری سے مال کماتا ہے اس کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیں۔ بظاہر تو آپ پیسے پکڑاتے ہیں تو کسی ویلفیئر فاؤنڈیشن والے کو پکڑائیں گے جو فلاح کا کام کر رہے ہیں، بظاہر تو آپ کو اپنے سامنے کوئی انسان ہی نظر آئے گا یا مرکز کے مدرسے کے مولانا صاحب نظر آئیں گے، دل نہیں کرے گا کیونکہ 50,000 لاکھ روپیہ ایسا پیسہ جو محنت مزدوری سے ہم نے کمائے وہ اگلے مولانا صاحب کو پکڑا دیں۔ بازار تو ہمیں نظر آئے گا ہم پیسہ تو کسی انسان کو پکڑا رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ الذین ینفقون اموالہم، کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، دن کو بھی رات کو بھی، سرا وعلانیتا، لوگوں سے چھپ کر بھی کرتے ہیں اور علانیہ طور پر بھی مومن جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ سرا، ایسا بندہ کہ جو مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو، اس کے ساتھی کو بھی نہیں پتا چلتا کہ اس نے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ان لوگوں میں شمار ہوگا کہ جن کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو اپنے سائے کے اندر جگہ دیں گے۔ اسی طرح ایسے شخص کہ ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیتا، علانیہ طور پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگ مومن کہلاتے ہیں۔ مومن کا کیا معنی ہے؟ ایمان لانے والے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہوتا ہے۔ بظاہر پیسہ جو ہے وہ کسی انسان کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں، مسجد اور مدرسے کے جو مدیر ہیں ان کو تھما رہے ہیں، یا پھر کسی ویلفیئر فاؤنڈیشن والوں کو تھما رہے ہیں۔ بظاہر تو ان کو اپنے جیسے انسان ہی نظر آتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اجر کی وہ امید رکھتے ہوئے ایسا کام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالی عنہما، دیگر صحابہ کرام، ان کی مثالیں جو ہیں وہ تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا آپس میں مقابلہ ہوا کہ اللہ کی راہ کے اندر کون زیادہ مال خرچ کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ اس دفعہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ کیا تم لے کر آئے، تو کہا کہ جار کے اندر جو کچھ موجود ہے میں سب کچھ لے آیا ہوں اللہ اس کے رسول کی خاطر۔ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے پوچھا گیا، کہا میں کہ اللہ کو چھوڑ کر آیا کہ میرا اب اللہ ہی وارث ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کی جتنی محنت تھی، جتنا مال تھا، سب اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی کوئی آسان کام نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کام کرنے والے لوگ مومنین کہلاتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، بظاہر تو ان کے ہاتھ سے کوئی چیز جا رہی ہے، لیکن ان کا اس چیز پر ایمان ہے کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اس چیز کا صلہ، اس چیز کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہمیں دیں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، نہ وہ اس چیز سے غم زدہ ہوتے ہیں کہ ہم نے جو محنت مزدوری کی تھی وہ فلاں جگہ جو ہے وہ خرچ ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں گا، میں کس طرح زندگی بسر کروں گا۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر خوف نہیں ہوتا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو اس چیز کا غم ہوتا ہے۔ لیکن ہم میں سے بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں
کہ جو اللہ کی راہ کے اندر مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر خوف رہتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو پیسے تو تھما دیے ہیں لیکن وہ پیسہ کہاں جائے. بہتر ہے ہاں فکر کرنا، اس چیز کی کوشش کرنا کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ پیسہ تھمایا جائے جو اللہ کی راہ کے اندر صحیح راستے پر اس کو خرچ کریں. لیکن ہم میں سے بعض حضرات ایسے بھی موجود ہیں اللہ کی راہ میں پیسہ تو خرچ کریں گے لیکن بعد میں ان کو باتیں بھی سنائیں گے. مرکز مدرسے کے اندر یا کہیں کسی غریب کو پیسے دیں گے، اس کے اوپر احسان جتلائیں گے کہ میں نے تجھے آئندہ پیسہ نہیں دینا، میں تو تجھے پیسہ دے رہا ہوں، تو کہاں خرچ کر رہا ہے. یا پھر میں تجھے پیسے دیے تھے فلاں جگہ خرچ کیا تو نے لیکن میری مرضی کے مطابق نہیں کی. تو بعض لوگ ایسا کردار بھی اپناتے ہیں کہ آگے پیسہ دینے کے بعد کسی غریب کو دیا، کسی یتیم مسکین کو دیا، کسی حقدار کو دیا لیکن اس کے اوپر احسان جتلاتے نہیں. بلکہ وہ لوگ مومنین ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا ایمان ہوتا ہے کہ اس چیز کا اجر جو ہے اللہ تعالی ہمیں دیں گے، ہم نے اجر اللہ تعالی سے لینا ہے. کسی غریب یتیم پر احسان جتلا کر اس کو پیسہ دے کر بعد میں اس سے کام کروا کر جو ہے ہم نے اجر نہیں لینا. بعض کسی غریب کو پیسے بھی دیں گے لیکن اس سے اپنے کام بھی بے شمار کرائیں گے کہ بھئی میں اس کو پیسہ دیتا ہوں. تو ایسا پیسہ کسی کام نہیں آئے گا. بلکہ پیسہ بھی خرچ کرنا اور اس چیز کا ایمان رکھنا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ اس چیز کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہے. ہم نے کسی مدرسے کسی مرکز سے اس چیز کا اجر نہیں لینا، کسی غریب یتیم مسکین سے اس کا اجر نہیں لینا، اجر تو اللہ کی ذات نے دینا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان چیزوں کا ان کے اوپر نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ اس چیز سے غم زدہ ہوتے ہیں. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی کو بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے کہ جب تک حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ تم ان چیزوں کو خرچ کرو اللہ کی راہ کے اندر کہ جن سے تم محبت کرتے ہو. صحابی رسول صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، ابو طلحہ الانصاری، انصار مدینہ میں سے سب سے زیادہ مالدار تھے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا واقعہ موجود ہے کہ ان کا ایک بہت ہی خوبصورت باغ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جایا کرتے تھے. ساتھ میں وہاں پر تازہ پانی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیا کرتے تھے. جب انہوں نے اس آیت کریمہ کو سنا کہ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں تم ان چیزوں کو نہ خرچ کر دو کہ جن سے تم محبت کرتے ہو، اس وقت تک تم بھلائی کو نیکی کو نہیں پا سکتے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جتنا بھی مال ہے ان میں سے سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ میرا باغ ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل جو ہے تیرے لیے بہت بھلائی والا، بہت بہتر ہے. اور انہوں نے وہ باغ جو ہے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا اس آیت کریمہ کو سنتے ہوئے کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ انسان اس وقت تک نیکی کو بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا، خیر کو نہیں پہنچ سکتا کہ یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے جن سے وہ محبت کرتا ہے. ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اسلام کے اندر کوئی چیز دیکھتے ہیں نا کہ فلاں عمل جو ہے وہ ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے برائیوں کو ہٹا دیں گے، صلہ رحمی کریں گے، ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی. بے شک دور ہوں گی، لیکن کب ہوں گی کہ جب ان کے اوپر ہمارا صحیح طرح ایمان بھی ہوگا. بعض لوگ آتے ہیں کہ مولانا ہمیں یہ تعویذ وغیرہ کر دیں، قرآن کی کچھ آیات پڑھ دیں، ہمارے کاروبار کے اندر مشکلات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، حالانکہ میں کتاب و سنت کے مطابق فلاں عمل بھی کر رہا ہوں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی وہ برائی مصیبتیں، ان کے اوپر مشکلات جو ہیں وہ ٹلتی کیوں نہیں ہیں؟ کہ ان کا صحیح طرح ان چیزوں کے اوپر ایمان نہیں ہوتا. ایمان کا جتنا لیول ہوگا، جتنا صدقے دل سے کریں گے، اس کے مطابق جو ہیں وہ چیزیں مصیبتیں دور ہوں گی. اسلام کے بتلائے ہوئے کوئی احکامات جو ہیں یہ کوئی مسجد میں لگایا گیا کوئی بٹن نہیں کہ بٹن دبایا پنکھا چل گیا، گاڑی سٹارٹ کی سٹارٹ ہوگی.
اسلام نے کہا فلاں عمل کرو تو برائیاں دور ہو جائیں گی، مشکلات دور ہو جائیں گے، آپ نے عمل کیا تو مشکلات دور ہوگی۔ یہ کوئی مشینری نہیں ہے۔ اس لیے تو آج ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم فلاں عمل بھی کری جا رہے ہیں لیکن ہم سے برائیاں دور کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ فلاں عمل اتنی مرتبہ کرو آپ سے برائی دور ہوگی تو بس دور ہوگی، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے آپ کا ایمان دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اسلام کی ساری بنیاد ہی ایمان کے اوپر ہے۔ مومن کیوں کہا جاتا ہے کہ جو اسلام کو صحیح طریقے سے اپناتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایمان کا ایک لیول ہوتا ہے۔ ہم نے اسلام کو ایک مشین سمجھ لیا، بٹن دبایا پنکھا چل گیا، گاڑی سٹارٹ کی سٹارٹ ہو گئی، نہ میرے بھائیوں، بلکہ اس کے پیچھے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا کہ آپ 5 وقت کی نمازیں تو پڑھتے نہیں ہیں لیکن فلاں حدیث لے کر آ جاتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے سے مشکلات دور ہوں گی، ہماری زندگی لمبی ہو جائے گی۔ لیکن ایسا بندہ آپ دیکھتے ہیں ساری زندگی صلہ رحمی کرتا رہتا ہے لیکن 30-40 سال کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے۔ اس میں قصور اسلام کا نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کو ایک مشین سمجھ لیا کہ اسلام نے بتلایا ٹھک وہ عمل ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے دیگر اعمال کو بھی دیکھا جائے گا۔ بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا لیکن صلہ رحمی کر رہا ہے، کیا اس کی عمر لمبی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، بلکہ اس کا ایمان جب تک جو ہے اس کا لیول بڑھے گا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اس کا ایمان پکا نہیں ہوگا، اس وقت تک اس سے کہاں عمر دراز ہوگی۔ ہاں، ایسا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اسلام جو ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، صدقے دل سے عمل کرتا ہے۔ آپ کو کئی ایسے محدثین مشائخ مدارس کے اندر ملیں گے، دن رات اسلام کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، 70 سال سے اوپر ان کی عمر ہوگی، صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا ہے اس کے مطابق فلاں وظیفہ فلاں عمل کریں گے تو پھر ہی وہ کام آئے گا۔ لیکن اگر ساری زندگی برے عمل ہی کرتے رہیں گے، بس ایک عمل جو ہے صلہ رحمی کرتے رہیں گے، کس طرح ہماری عمر لمبی ہوگی؟ کس طرح ہمارے مال کے اندر اضافہ ہوگا؟ بعض حضرات ہوتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرتے ہیں لیکن ان کا مال کم ہوتا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں ہوتا۔ آ کر مسجد کے اندر جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں کہ میں تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، آپ کہتے ہو قرآن و حدیث کے مطابق مال خرچ کرنے سے جو ہے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی ہے، میرا مال تو کم ہی ہوئی جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اگر اس بندے کا اللہ پر ایمان ہوتا وہ شکایت لے کر نہ آتا، کسی مولانا کو کسی انسان کو وہ شکایت نہ کرتا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرتا کہ اللہ میں تیری راہ کے اندر مال خرچ کر رہا ہوں، اجر تو نے مجھے دینا ہے۔ اگر اس کا یہ نظریہ ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر اضافہ بھی کریں۔ وہ مسجد میں آتا ہی شکایت لے کر انسان کی طرف اس وقت ہے کہ جب اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، اجر اللہ سے لینا ہے، شکایت انسان کو کر رہا ہے، یہ کیسا اس کا ایمان ہے؟ اس لیے کوئی بھی عمل ہو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، اور آپ کی زندگی جو ہے اسلام کے مطابق ہوگی تو تبھی کتاب و سنت کے اندر بتائے گئے احکامات، فضائل جو ہیں ان پر جب آپ عمل کریں گے، آپ کی مشکلات، آپ کے مال کے اندر اضافہ بھی اسی وقت ہوگا جب آپ کا پورا ایمان اللہ پر ہوگا۔ شکایت لے کر آپ کسی انسان کی طرف وظیفے کے لیے، کسی مولانا صاحب کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایمان ہوتا نہیں ہمارا، اور شکایت جو ہے ہم مولانا صاحب کی طرف لے کر آ جاتے ہیں، اور نقص جو ہے ہم اسلامی تعلیمات کے اندر نکالتے ہیں۔ نقص ہمیں جو ہے وہ حدیث کے اندر نظر آتا ہے، نقص ہمیں قرآن کے اندر نظر آتا ہے۔ ہمیں اپنے عملوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اس لیے تیسرا وصف جو ہے مومنین کا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یہ تینوں عمل جو ہیں غیب پر ایمان لے کر آنا، نماز کو قائم کرنا اور انفاق فی سبیل اللہ، اس کے لیے انسان کے ایمان کی ضرورت ہے۔ جس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے وہ کبھی ان تینوں پر عمل نہیں کر سکتا۔ میں تو 5 منٹ کے اندر آپ کو بیان کر دوں گا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، مومنین کے 3 وصف، لیکن آپ کبھی نہیں ادا کر سکتے جب تک آپ کا ایمان جو ہے وہ صحیح طرح اللہ اور اس کے رسول کے اوپر نہ ہو۔ چوتھا وصف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تمام انبیاء و رسول کے اوپر، ان سب کے اوپر ایمان لے کر آنے کے یہ سب احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔
ایمان کا کیا معنی ہے؟ یہ کئی دفعہ بیان بھی ہو چکا ہے کہ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے اس چیز کا اقرار کرنا، تصدیقم بالقلب، آپ کا دل جو ہے اس چیز کی تصدیق بھی کر رہا ہو کہ واقعی یہ بات سچی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بظاہر تو آپ کہہ رہے ہیں مجبوراً کہ یار سارے مسلمان یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں بھی یہ کہہ دیتا ہوں، لیکن اندر سے کچھ پتہ نہ ہو ہم نہ، تصدیقم بالقلب، دل بھی اس چیز کی تصدیق کرتا ہو۔ اور تیسری چیز عمل بالجوارح، کہ اس چیز کو جو ہے عملاً بھی کرنا ہے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہمیں اگلے کو کس طرح پتا چلے گا کہ ایمان لے کر آیا ہے؟ تو یہ تین چیزیں جو ہے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ مثلا دنیاوی کسی چیز کی آپ مثال لے لیں کہ میرے سامنے کیمرہ موجود ہے، دکاندار کہے گا بہت اعلیٰ کیمرہ ہے، آپ دیکھیں گے یہ تو چلتا ہی نہیں ہے، کہنے سے کیا یہ اعلیٰ کیمرہ ہو جائے گا؟ بلکہ اس کے جو چلنے والا عمل ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ یہ اعلیٰ ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے ایمان جو ہے اس کے لیے تین شرائطیں رکھی، زبان سے اقرار بھی ہو، دل تصدیق بھی کرتا ہو، ساتھ میں وہ کام آپ عملاً بھی کرتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ عمل آپ کو اس کے مخالف ہے لیکن آپ کہیں کہ فلاں کام تو بہت اچھا ہے، کرتے ہیں نہیں، اس کے خلاف عمل ہے آپ کا اور کہتے ہیں کہ فلاں کام بہت اچھا ہے۔ اسی لیے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ان چیزوں کی تصدیق جو ہے عملاً بھی، دل سے بھی، زبان سے بھی کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کی ہیں۔ یہ چوتھا وصف مومنین کا ہے۔ آج ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم اسلامی تعلیمات جو ہیں ان پر اگر عمل بھی کر لیتے ہیں لیکن ہمیں شرم آتی ہے، دل تصدیق نہیں کرتا۔ مرد حضرات ہیں تو سنت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، عورتیں ہیں تو پردہ جو ہے ان سے ان کو شرم آتی ہے۔ ہمارے ایک عزیز و اقارب ہیں، ہم شادی پر گئے تو ہمیں کہنے لگے کہ ہم آپ لوگوں کی طرح پردہ نہیں کرتے ہیں، آ جاؤ گھر کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں۔ بڑے فخر سے طنزیہ انداز کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہیں مسلمان، دل سے اسلام ہو انسان کا تو اس کو ان چیزوں پر شرم آتی ہے کہ یار میں مسلمان ہوں، اللہ اس کے رسول نے ہمیں پردے کے احکامات بتلائے ہیں تو ہمیں شرم کرنی چاہیے، لیکن نہیں، ہمارا معاشرہ جو اس چیز پر فخر کرتا ہے۔ جو لوگ پردہ کرتے ہیں ان کو طنزیہ انداز میں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کی طرح پردہ نہیں کرتے، منہ نہیں چھپاتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا کہا۔ اس لیے مومنین کا ایک وصف ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، جو کچھ کتاب و سنت کے اندر نازل ہوا ہے ان کے اوپر ایمان لانا۔ ایمان لانے کا مطلب کہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار ہو، دل ہمارا تصدیق بھی کرتا ہو اور ہم اس پر عمل پیرا بھی ہوں۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام ہمیں کہ پردہ کرنا ہے لیکن ہم کہیں کہ ہم آپ لوگوں کی طرح پردہ نہیں کرتے۔ کیا یہ مسلمانوں کی صفات ہیں؟ لیکن آج ہمارا معاشرہ جو ہے ایسی چیزوں کو فخریہ انداز کے اندر پیش کرتا۔ عورت اگر جو ہے وہ فیشن نہ کرے تو لوگ اس کو طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کیا تو بوڑھی لگ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ زیب و زینت جو ہے جاہلیت کا طریقہ کار ہے، جاہلیت کا وصف ہے، لیکن ہم مسلمان ہو کر اسلامی وصف کے اوپر طنز کرتے ہوئے ایسے وصف کو جو ہم اپنا رہے ہیں کہ جو جاہلیت کا وصف ہے۔ اسلام اس کو جاہلیت کہتا ہے لیکن ہم اسلام کا خیال نہیں کرتے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ کسی مسلمان کو دیکھیں گے عدالتوں کے اندر دیکھیں گے قرآن اٹھا لے گا، جی میں قرآن پر ایمان لے کر آتا ہوں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ زبان سے کہنا ہے تو دل بھی تصدیق کرو، ہمارا عمل بھی اس چیز کو بتلا رہا ہو۔ ایک شخص تھا، اس کی میں نے پوسٹ پڑھی، وہ کہہ رہا تھا کہ زنا بالجبر کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ تو اسلام کے اندر، چلو اسلام نے اس چیز سے منع کیا کہ اگلے کی رضامندی نہیں ہے، لیکن ایسا زنا جس کے اندر دونوں راضی ہوں، اسلام ہمیں اس سے کیوں روکتا ہے؟ بندہ مسلمان ہے لیکن بات اسلام کے خلاف کر۔ سوچ کیا ہے پیچھے؟ آزادی اظہار رائے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ دو بندے جو ہیں اگر ایک دوسرے کے قتل کے اوپر راضی ہو جائیں، کیا ان کو قتل کرنے دے گا یہ معاشرہ؟ دونوں راضی ہیں، اگلے کو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، ایسی چیزوں کی طرف ہمارا ذہن نہیں اٹھے گا، بلکہ جہاں پر اسلام کی مخالفت ہوگی وہاں پر کہیں گے اسلام کو کیا مسئلہ ہے؟ میں کہتا ہوں دو بندے کھڑے ہوں اور ایک ہم دونوں ایک دوسرے کے قتل کے اوپر راضی ہوں، دونوں ایک دوسرے کو قتل کریں،
دیکھنا سب لوگ روکیں گے، حکومت روکے گی، ادارے روکیں گے، پاگل خانے تک ان کو بھیج دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو بھی پاگل خانے ہی بھیجنا چاہیے جو اسلام کے خلاف ایسی باتیں کرے۔ نظریہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ جو آج کل لوگوں نے اٹھا رکھا ہے آزادی اظہار رائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک وصف پیدا کیا، یہ بات یاد رکھیے کہ جو بھی چیز ہے، چاہے خیر والی ہے، شر والی ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، لیکن انسان کو اختیار دیا ہے آزمانے کے لیے۔ کون بندہ خیر کے کاموں کو آزماتا ہے، کون برائی کو آزماتا ہے، اپناتا ہے۔ انسان کو آزمانے کے لیے کون خیر کی طرف جاتا ہے، کون شر کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک بنیادی وصف رکھا ہے، وہ ہے اتباع، کسی کے پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ بادشاہ سے لے کے فقیر تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، بزرگ سے لے کے بچے تک، ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کی پیروی کرے گا۔ یاد رکھیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس سے انسان باہر نہیں نکل سکتا۔ تاریخ میں آپ دیکھیں گے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چاہا ہے کہ وہ ساری زندگی زندہ رہیں، کوشش کی ہے لیکن وہ پھر بھی مر گئے۔ تو جو دائرہ کار اللہ تعالیٰ نے بنایا اس سے انسان کبھی نہیں نکل سکتا۔ تو اس میں ایک وصف اللہ تعالیٰ نے انسان کا اتباع والا بھی بنایا کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی کی پیروی کرے۔ آپ دیکھیں گے کہیں بھی کوئی بھی بندہ آواز بلند کرتا ہے تو ایک مجمع اس کے پیچھے اتباع پیروکار میں نکل پڑتا ہے۔ جمہوریت کی مثال ہی لے لیں، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس کی پیروی کرنے چل جاتے ہیں۔ تو بادشاہ سے لے کے فقیر تک ہر بندے کا ایک اللہ تعالیٰ نے وصف بنایا، وہ کسی نہ کسی کی پیروی کرے گا۔ آپ مذاہب کی تاریخ پڑھیں گے تو لوگ تلاش کیا کرتے تھے ہم کس چیز کی اتباع کریں، کس کی پیروی کریں۔ بڑے بڑے فلسفی آئے، انہوں نے زندگی گزارنے کے طریقہ کار بتلائے، فلاں طریقے کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، بڑے بڑے مشورے دیے۔ لیکن مسلمان ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ان فلسفیوں کو، تمام لوگوں کو چھوڑ کر اتباع جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی کرتے ہیں، اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے گزارنی ہے۔ اتباع والا وصف جو ہے ہم نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جو اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں حقیقت کے اندر وہ اسلام کی جو اتباع ہے اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے دنیاوی مثال ہی لے لیں اتباع والے وصف کی، کوئی بھی ملک ہے وہ انسانوں کے قانون بناتا ہے کہ انسانوں نے اس قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اگر کوئی ایک بھی توڑتا ہے تو ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی چوک میں 4 اشارے لگے ہیں، اگر ان کے مطابق نہ چلا جائے تو نظام خراب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایسا وصف بنا دیا ہے اتباع والا کہ اگر اس کے مطابق انسان نہیں چلے گا تو دنیا کے اندر خرابی پیدا ہوگی۔ دیگر ملک دیکھ لیں، ان کے قانون آپ نہیں اپنائیں گے تو اس ملک کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی اتباع جو ہے وہ پیروی جو ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ تو اسلام کے اندر ہر وہ کام جو شر کی طرف لے کر جاتا ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہے، اور ہر وہ کام جو انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ اب زنا جو ہے اگرچہ دونوں رضامندی سے کرتے ہیں لیکن اس کے اندر کئی قسم کی خرابیاں ہیں۔ ایسے سوالات اٹھانے والے کہ دونوں تو رضامندی سے کر رہے ہیں، در حقیقت ایسے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی جو اتباع ہے، اسلام کے قانون کو اپنانے والے، اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جو طریقہ کار ہے اس کو اسلام کے مطابق گزاریں، بلکہ وہ دوسرے لوگوں کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے اتباع کا وصف جو ہے اس کو اسلام سے نکالنا چاہتے ہیں۔ دوسروں کے بارے یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ دیگر ملکوں کے اندر کہیں پر نشہ بھی حرام ہے، قتل کی سزا بھی ملتی ہے، لیکن ایسے ملکوں کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ عقل چلتی ہے تو اسلام کے اوپر ہی چلتی ہے، آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر۔ تو میرے بھائیو، مسلمان ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کی بتلائی ہوئی چیزوں پر من و عن عمل کرتے ہیں، جس طرح اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا ہے ہم نے اسی طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، اسی کے مطابق ہم نے عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے کہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے منافقین نے، مشرکین نے کہا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کہ تمہارا نبی تو تمہیں ہر کوئی چیز سکھاتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں پخانے کی چیزیں بھی بتلاتا ہے۔
بازار تو بہت مذاق والی چیز تھی. کوئی دو دوست ہوں، ایک دوست دوسرے کی طرف جاتا ہے، اگر اس کو تنزیہ کہا جائے کہ تو اسے باتھ روم کی چیزیں، واش روم کے مسائل سیکھنے جاتا ہے، تو بڑا مذاق بنتا ہے، لوگ ہنسیں گے بھی. یہی مذاق جو ہے صحابی رسول سے بھی کیا گیا اسلام کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی، کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، کہ تمہارا نبی جو ہے تمہیں واش روم کے مسائل بھی سکھلاتا ہے، بیت الخلاء کے مسائل سکھاتا ہے. تم تو بولو براز والے مسائل جا کر اس سے سیکھتے ہو. صحابی رسول نے چھوڑ نہیں دیا. جس طرح آج کل ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں نا، پردے کا مسئلہ آتا ہے لوگ طنز کریں گے، ہم پردہ چھوڑ دیں گے. فیشن کا مسئلہ آتا ہے، فحاشی اور ریانی کا مسئلہ آتا ہے، ہم ان چیزوں کو، اسلام کو چھوڑ دیں گے، ان چیزوں کو اپنا لیں گے، اگلے طنز کرتے ہیں. ہمیں یہی ڈر رہتا ہے. لیکن صحابی رسول نے کیا کہا؟ اجل، ہاں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ چیزیں سکھلائی ہیں. نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، ہاں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ ہم پخانہ کرتے وقت قبلہ رخ ہوں. ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق اور مغرب کی طرف ہمیں رخ کرنا چاہیے. ساتھ ہی دو تین احکامات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو سکھلائے تھے وہ بتلا دی، لیکن فخریہ انداز کے اندر. یہ ایمان ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ کوئی چھوٹے موٹے وصف نہیں ہے، البتہ خلاصہ یہ ہے کہ مومن ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی جو ہے کتاب و سنت کے مطابق گزارتا ہے. قرآن مجید کے اندر تو بہت سارے مومنین کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، جو زنا نہیں کرتے ہیں، فحاشی اور ریانی سے دور رہتے ہیں، لغو باتیں نہیں کرتے ہیں، بہت سارے اوصاف بیان ہوئے. خلاصہ یہ ہے کہ مومن ایسا بندہ ہے کہ جو کتاب و سنت کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے. ایمان کا معنی کہ زبان سے اقرار بھی کرے، دل اس کا تصدیق بھی کرتا ہو کہ فلاں عمل میرے نبی نے کہا ہے یہی حق ہے، میں نے اسی کو ترجیح دینی ہے، اور ساتھ میں اس چیز کے اوپر عمل بھی کر رہا. یہ نہیں کہ زبان سے ادا کر دی اور دل سے کہ بادشاہ ہم تو ایمان لے کر آگے ہیں لیکن عمل نہ کرتا ہو. ایسا نہ ہو. تو مومن ایسا بندہ جو اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہ گزارے، ایمان لے کر آتا. اسی طرح آپ سب بھائیوں کے علم میں ہے کہ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ جاری ہے. تو شعبان کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں جو عوام الناس کے اندر مشہور ہو گئی ہیں لیکن کتاب و سنت کے اندر وہ موجود نہیں. ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتلائی ہیں، لیکن دوسری اس کے مخالف چیزیں ایجاد کر کے ان کے اوپر اتنا عمل کرتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں. عجیب بات ہے. میرے سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا چھاتی کے بالوں کے متعلق. چہرہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس کے اوپر تو عمل نہیں تھا اس کا، لیکن جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا وہ سوال کر رہا ہے کہ ہم چھاتی کے بال کٹوا سکتے ہیں. جن سے روکا ہے وہ بال کٹوائی جا رہا ہے، جن سے نہیں روکا ہے ان کے متعلق سوال کر رہا ہے. یہی ہماری حالت ہے کہ جو تعلیمات ہمیں اسلام نے دی ہیں ان کو ہم نے اپنانا کوئی نہیں، لیکن اس کے مد مقابل ایسی تعلیمات نکال لینی ہے کہ ہم نے کہنا کہ ان کے اوپر جو ہے عمل کریں گے تو ہم مسلمان ہوں گے. سکولوں کے اندر مشہور ہے کہ ایسا بچہ جس کو نعت نہیں آتی اسے سوال ہوتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں نعت نہیں آتی ہے. حالانکہ وہ کہنے والوں کو قرآن تو آتا نہیں ہے لیکن نعت کے اوپر سوال کرتے تم کیسے مسلمان. میری بھی چھوٹی بہنیں اسکول میں جاتی ہیں تو آ کر یہ اکثر بات کہتے ہیں کہ ہماری ٹیچر ہمیں کہتے ہیں تم مسلمان ہی، تم نعت نہیں پڑھتے، کیسے مسلمان ہو. تو ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے. ایسے عمل جو ہمیں اسلام نے بتلائے ہیں ان کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسے عمل اس کے مقابلے میں ہم کھڑے کر لیتے ہیں جو اسلام نے نہیں بتلائے اور الٹا سوال کرتے تم کیسے مسلمان. ماہ شعبان کے حوالے سے بھی صرف کتاب و سنت کے اندر دو چیزیں ثابت ہیں. ایک چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے کثرت سے روزے رکھا کرتے. آپ کا یہ مسلسل عمل تھا کہ آپ ہر مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے، لیکن مہینوں میں سے اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. اس کی وجہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ ایک ایسا مہینہ ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ، کہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر لوگ جو ہیں اس روزے سے غافل ہو جاتے ہیں. بین رجب و رمضان، جو رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ، لوگ بھول جاتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر خیال آتا ہے رمضان آ رہا ہے ہم روزے رکھ لیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
لوگوں کے ذہنوں سے یہ چیز نکالنے کے لیے کہ رمضان میں رکھ لیں گے، اس کے علاوہ ہم نے نہیں رکھنے، تو اس لیے آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک یہ عمل کے شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں رمضان کے جو روزے ہیں ان سے بھی غافل نہ، اور دیگر مہینوں کے اندر روزے رکھنا جو ہے وہ ان کے ذہنوں سے نہ نکل جائے، اس لیے آپ کثرت سے اس مہینے میں بھی روزے رکھتے تھے۔ ساتھ میں رمضان کے مہینے کی تیاری بھی ہو جائے کرتی۔ ساتھ میں فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر انسانوں کے عمل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ حدیث پڑھ کر جو ہے شعبان کے اندر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شعبان کے اندر کیا گیا عمل جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، بلکہ نہیں، بلکہ اس کی ساری زندگی کے جو عمل ہوتے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، پورے سال جو اس نے عمل کیے ہیں۔ بعض حضرات اس حدیث کو پڑھ کے شعبان کے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر رات کو قیام کرنا شروع کر دیتے ہیں، شعبان کا مہینہ ہے، بلکہ نہیں، دین ہمیں جو ہے وہ پورا سال رب کی عبادت کے اندر گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پورا سال ہم عمل کریں گے تو وہ والے عمل جو ہے اس مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جائیں گے۔ تو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل پیش کیے جائیں وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزے کی حالت میں ہوں، کہ میرے جب عمل پیش ہو رہے ہیں تو میں نے اس حالت میں اللہ کے حضور ایک روزہ بھی رکھا ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت شعبان کے اندر جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرا عمل جو ہے وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اس مہینے کے اندر انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ دو ہی چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں، شعبان کے مہینے کے کثرت سے روزے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس مہینے کے اندر انسانوں کے جو اعمال ہیں سارے کے سارے، صرف شعبان کے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو ہے 15 شعبان جو ہے شب برات منانا شروع کر دی کہ اس رات کو جو ہے وہ عمل پیش کیے جائیں گے۔ ایسی کوئی خاص دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے کہ 15 شعبان کو ہم نمازیں پڑھیں یا پھر اس 15 شعبان کے اندر ہی ہمارے عمل پیش ہوں گے۔ بعض ایسی من گھڑت روایات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا آسمان پر آتے ہیں اور لوگوں کی جو حاجات ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی حدیث کتاب و سنت کے اندر وارد نہیں، بلکہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ قیام بھی کریں، روزے بھی رکھیں، لیکن پورا سال رکھیں۔ یہ نہیں کہ سارا سال گناہ کرتے رہیں، شعبان کے مہینے میں آ کر نیک نمازی جو ہے پرہیزگار ہم بن جائیں، اس چیز کی تعلیم نہیں ہمیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی، دیگر راتوں کے ساتھ جو ہے تم جمعے کی رات کو جو ہے نماز کے لیے خاص نہ کرو۔ اسی طرح روزے کے لیے بھی جمعے کا جو دن ہے اس کو تم خاص نہ کرو۔ اسلام ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ ہم سارا سال جو ہے وہ گناہ کرتے رہیں، کوئی دن خاص کر لیں کہ ہم نے فلاں دن ہی نماز پڑھنی ہے۔ اس چیز کی اسلام نفی کرتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھلاتا ہے کہ پورا سال ہی ہم نیکی کے کام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال بھی روزے رکھے، لیکن کثرت سے جو ہے وہ شعبان کے اندر روزے رکھے۔ اسی طرح صلاۃ الرغائب کے نام سے بھی ایک بدعت جو ہے وہ بنا دی گئی کہ بعض لوگ جیسے ہی شعبان شروع ہوتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعات نماز پڑھتے ہیں، یا پھر 15 شعبان کو جو ہے وہ جا کر 100 رکعات نماز ادا کرتے ہیں۔ تحفۃ الاحوذی کے اندر ملا علی قاری رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ 5ویں صدی کے اندر بیت المقدس کے طرف کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوں، وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، تو ان کی طرف سے یہ عمل جو ہے 15 شعبان والا مشہور ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو اپنے آگے آگ جلا لیا کرتے تھے اور وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے یہ شعبان کی جو بدعت جو ہے یہ ایجاد کی ہے، تو وہاں سے یہ طریقہ جو ہے آج مسلمانوں کے اندر رائج ہو گیا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے جو ہمیں کتاب و سنت نے بتلائیں۔ یاد رکھیے گا، دین کا ایک مشہور قاعدہ ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر ہر چیز مباح ہے کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں کیا ہے۔ دنیاوی کوئی بھی کام ہوگا سارے کے سارے حلال ہیں، حرام اس وقت ہوگا جب ہمیں کوئی دلیل مل جائے کہ وہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اور جو دینی کام ہے، دینی معاملات ہیں، اس کے اندر ہر عمل حرام ہے، لیکن صرف وہ عمل ہمارے لیے جائز ہے جس کی دلیل ہمیں کتاب و سنت سے ملتی ہے۔ تو شب برات منا دیگر اعمال جو شعبان کے اندر ہم اپنا لیتے ہیں، ان کا کتاب و سنت کے اندر کوئی وجود نہیں ملتا۔ بعض حضرات ہمارے ساتھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ کر رہا ہے، ہم نہ کریں گے تو ہمیں باتیں کرے گا۔
معاشرہ ہمیں باتیں کرے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ معاشرہ کن چیزوں سے بنتا ہے؟ ہم لوگوں سے ہی تو معاشرہ بنتا ہے۔ ہم رک جائیں گے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دے گا۔ اگر ہم ہی باز نہیں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے تو ہم بھی کریں گے۔ نہیں سمجھے کہ اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے، کوئی برا عمل جو ہے وہ کر رہا ہے، یا دین میں ایسا کام جس کے میں کتاب و سنت سے دلیل نہیں مل رہی ہے، آپ اگر اس کو دیکھ کر کرتے ہیں، ہمیں باتیں کرے گا، تو ایسے کام جو ہے وہ معاشرے کے اندر رائج ہو جائے۔ لیکن اگر آپ رک جاتے ہیں، چونکہ معاشرہ جو وہ انسانوں پر ہی قائم ہوتا ہے، ہمسایہ جو ہے اگر آپ خود رک جاتے ہیں، ہمسایہ کس کو کھلائے گا لڈو؟ کس کو کھانا وہ کھلائے گا؟ کس کے آگے چاول پیش کرے گا؟ پورا علاقہ جو ہے وہ عمل نہیں کر رہا، اس کو اس چیز پر پھر شرم آئے گی کہ میں یہ کیا کر رہا۔ لیکن جب سارے ہی اس کام کے اندر ملوث ہوں گے تو پھر ہمیں اس چیز پر شرم آئے گی کہ ہم یہ برا کام کیوں نہیں کر۔ لیکن سب برے کام سے رک جائیں گے تو پھر ہمیں اس چیز پر شرم آئے گی کہ ہم برا کام کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور بدعات سے، برے کاموں سے، ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق دے جو ہمیں کتاب و سنت کے اندر نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔